السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب، جس لڑکے کو آپ اپنے ساتھ لائے ہیں اس پر نظر رکھا کریں، مجھے وہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ملازمہ نے رازدارانہ انداز میں مجھ پر قاسم کے بارے میں انکشاف کیا تھا۔ میں نے اسے گھوری سے نوازا اور پوچھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میرے سرد تاثرات کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، صاحب ناراض مت ہوں، مگر میں نے کئی بار اس لڑکے کو دیکھا ہے۔ وہ اکثر آپ کے کمرے میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے کئی بار اس کو آپ کی تجوری کے پاس دیکھا ہے، جہاں آپ کی بیوی کے قیمتی زیور رکھے ہوئے ہیں۔ ملازمہ بڑی پریشان دکھائی دے رہی تھی، مگر میں نے بھی یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ اداکاری کر رہی ہے، مگر وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، اس کے لیے وجہ جاننا بھی بہت ضروری تھا۔ مہتاب بی بی، مجھے یہ بات بتاؤ، تمہیں کیسے پتا کہ اس تجوری میں میری بیوی کے قیمتی زیور رکھے ہیں؟ میرے سوال کرنے کی دیر تھی کہ اس عورت کا چہرہ ایسے کالا ہو گیا جیسے اس نے اپنے منہ پر کوئلہ مل رکھا ہو۔ وہ گھبرا گئی اور ہاتھوں کی انگلیاں چٹکتے ہوئے بولی، صاحب، وہ اس روز جب میں آپ کے پاس اپنی بیٹی کے زیور رکھوانے آئی تھی، تب آپ نے میرے سامنے ہی تو زیور رکھے تھے وہاں پہ، اور ڈبے بھی موجود تھے۔ وہ خوشیانی ہو کر ہنستے ہوئے مجھے بتا رہے تھے۔ میرا میٹر گھوم گیا۔ مہتاب بی بی، تمہاری آنکھیں ایسے ہی اتنی تیزی سے کام کرتی ہیں، یا پھر صرف زیوروں کے معاملے میں اتنی تیز ہو جاتی ہیں؟ تمہیں وہاں ٹیبل پر پڑی ہوئی دھول نظر نہیں آتی، لیکن تجوری میں پڑے ہوئے سونے کے ڈبے نظر آ گئے۔ عجب بات ہے، مجھے تو تم پر شک ہو رہا ہے۔ میں نے سارا ملبہ اس پر ڈالتے ہوئے سوال کیا تو وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، خدا کی قسم لے لیں صاحب، میرا کوئی چوری کا ارادہ نہیں ہے۔ میں تو بس آپ کو بتا رہی تھی کہ قاسم اکثر آپ کے کمرے کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ میں نے کئی بار اسے ٹوکا تو کہنے لگا کہ مجھے پریشان مت کرو، الٹا مجھے ڈانٹنے لگتا ہے۔ یہ لڑکا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا، نہ جانے کہاں سے آپ اٹھ کر آ گئے ہیں۔ اگر آپ کو مالی چاہیے تو میں اپنے بیٹے کو بھیج دیتی ہوں، 14 برس کا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، لوگوں سے یہ بات کرنے کی سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی تعریفیں کر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ قاسم کی موجودگی اسے کھٹک رہی ہے۔ اس کی جگہ پر وہ اپنے بیٹے حاتم کو لانا چاہتی ہے، جو 1 نمبر کا چور لڑکا ہے۔ جتنے عرصے بھی ہمارے گھر رہا، کوئی نہ کوئی قیمتی چیزیں غائب ہی ہوتی رہیں۔ دیکھو بی بی، قاسم اور میرے معاملات میں تمہیں بولنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اس کو میں خود سمجھا لوں گا۔ تم اپنی نظریں کام کے وقت استعمال کیا کرو۔ جاؤ، وہ ٹیبل مجھے صاف چاہیے۔ اگر تم نے یہ ٹیبل صاف نہیں کیا تو تمہاری بیٹی کی جو زیور میرے پاس پڑے ہیں وہ میں کبھی واپس نہیں کروں گا۔ میں نے غصہ کرتے ہوئے اسے جانے کے لیے بولا تو وہ بیچاری ہانپتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور صفائی کرنے لگی۔ میں نے اپنی نظریں دوبارہ اخبار کی طرف مبذول کر لی تھیں۔ صاحب، میں آپ کے کمرے کی صفائی کر دوں؟ ابھی میں نے مہتاب کو بھگایا تھا اور اب قاسم میرے سر پر کھڑا تھا۔ ایک چھٹی تھی، اس میں بھی یہ لوگ مجھے تنگ کر کے رکھتے تھے، لیکن قاسم سے میری محبت ایک الگ قسم کی تھی، جہاں نہ تو مجھے اسے ڈانٹنے کی ہمت ہوتی تھی اور نہ ہی اس سے سخت لہجے میں بات کرنے کی۔ بیٹا، تم تھک چکے ہوگے، میں جو کتابیں لایا تھا فٹافٹ وہ سبق یاد کر لو اور پھر آ کر مجھے سناؤ۔ اور ہاں، زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنی تعلیم پر توجہ دیا کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا مستقبل سنوارنے میں میرا ہاتھ ہو۔ میں لیبر چائلڈ کے خلاف ہوں،
تم سے ایسے کام کروا سکتا ہوں، وہ تو تمہیں کام کی ضرورت تھی، بس اس لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ زیادہ خود کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے اخبار ٹیبل پر رکھا تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہا تھا کہ اب یہ کیا کرنے والا ہے۔ صاحب، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں اور میری ماں ایسے ہی در بدر بھٹکتے رہتے۔ مجھے کہیں نوکری نہ ملتی، لوگ مجھ سے کام نکلوا لیتے تھے مگر پیسے نہیں دیتے تھے۔ آپ نے مجھے عزت مان ہر ایک چیز دی تھی، مجھے پڑھا بھی رہے ہیں۔ میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی کے لیے نہیں بھولوں گا۔ وہ عاجزی سے اپنا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے جانے کو بولا۔ دل میں ایک کھسک سی ہونے لگی کہ آج اگر میرا بیٹا میرے پاس ہوتا تو وہ یقیناً اسی کا ہی ہم عمر ہوتا۔ میں ایک شاندار زندگی گزار رہا ہوتا، مگر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں ایک سراب میں جی رہا تھا۔ ابھی میں اخبار پڑھ رہا تھا جب قاسم بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ وہ جو مہتاب ملازمہ ہے نا، وہ کسی آدمی سے بات کر رہی ہے، اسے کہہ رہی ہے کہ بڈھے کے پاس بہت سونا ہے اور کیش بھی خوب تجوری میں رکھی ہوئی ہے، ایک رات میں ہی اس کا کام تمام کر دیں گے۔ صاحب، وہ یقیناً آپ کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ وہ عورت میرے کندھے پر بندوق رکھ کر آپ پر چلانا چاہتی ہے۔ صاحب، کچھ کریں ورنہ وہ لوگ آپ کو ختم کر دیں گے۔ میں نے خود سنا ہے وہ کھانے میں زہر ملانے کی بات کر رہی تھی۔ اب کیا ہوگا، ہم اسے کیسے پکڑیں گے؟ قاسم بہت پریشان تھا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو تو میں مسکرایا کہ میرے ارد گرد مخلص لوگوں کی کمی تھی، مگر میرے پاس کوئی تھا جس کے متعلق میں کہہ سکتا تھا کہ وہ میرے لیے مخلص ہے اور میں اس کے لیے مخلص ہوں۔ وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ جاننا چاہتے ہو کیسے؟ میں نے مسکراتے ہوئے قاسم کو تسلی دینا چاہی تو وہ بڑی بڑی آنکھیں پھاڑے کہنے لگا، مگر صاحب کیسے؟ تبھی میں اسے کہنے لگا کہ دیکھے دے جاؤ ابھی میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا اور مہتاب کو بلانے لگا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ میرے سامنے تھی۔ میں نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا، مہتاب تم کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے بولی، سب میرا بھانجا تھا، پڑھائی کے سلسلے میں یہاں آ رہا ہے تو پوچھ رہا تھا کہ میرے پاس 1-1.5 دن کے لیے رہ سکتا ہے یا نہیں۔ وہ بہانہ بنا رہی تھی اور میں مسکرا کر سن رہا تھا۔ تبھی میں کہنے لگا، پھر تم نے اسے کیا بولا؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، صاحب آپ اتنے اچھے ہیں، اس لڑکے کو سہارا دے سکتے ہیں، تو میرا بھانجا تو 1-2 دن کے لیے آیا ہے، پلیز اسے یہاں رہنے دیں۔ اس کی بات سن کر میں کہنے لگا، دراصل میرا ایک ماموں زاد بھی آ رہا ہے، وہ پولیس میں انسپکٹر ہے۔ لوگوں کو دیکھتے ہی وہ پہچان لیتا ہے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ آج سے تم 2 لوگوں کا کھانا بنانا۔ یہ سنتے ہی مہتاب کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ وہ کہنے لگی، صاحب میں بھانجے کو بول دوں گی وہ کہیں ہاسٹل میں رک جائے گا، اس نے تو 4-5 سال رہنا ہے، اب آپ کے گھر میں تو نہیں رہ سکتا نا، اس قاسم کی طرح۔ وہ بار بار قاسم کو بیچ میں لا رہی تھی۔ میں جانتا تھا وہ اسے پسند نہیں کرتی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ قاسم کو پھانسی پر لٹکا دے یا کوئی الزام لگا کر اس بچے کو گھر سے چلتا کرے۔ میں نے محبت پاش نظروں سے قاسم کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک پریشان کھڑا تھا۔ قاسم کو تجوری کی چابی دی اور بولا، جو مہتاب نے زیور دیے تھے وہ اٹھا لاؤ۔ مہتاب حیران ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ قاسم جلدی سے گیا اور وہ زیور لے آیا۔
میں نے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی سونے کے زیور نہیں بلکہ نقلی زیور ہیں، اور دوسری بات، تم مجھے کھانے میں زہر دے کر مارنا چاہتی تھی، میں نے پولیس بلا لی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ وہاں سے بھاگنے لگی۔ تبھی قاسم نے آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگا، باجی اپنے زیور تو لیتی جاؤ، صاحب ان کا کیا کریں گے؟ ان کی تو بیوی بھی نہیں ہے۔ قاسم کی تو یہ کہنے کی دیر تھی کہ مہتاب میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، صاحب مجھے معاف کر دو، میرا ایسا ہرگز ارادہ نہیں تھا، میں تو ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ قاسم جھوٹ بول رہا ہے، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ قاسم کی طرف بڑھی اور اس کا گلا دبانے لگی۔ جب میں نے اس کو زور سے پکڑا اور دھکا دیتے ہوئے کہنے لگا، آئندہ اس لڑکے پر ہاتھ اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں پہلی بار اس عورت پر چلا رہا تھا، یہاں تک کہ میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ مہتاب حیران ہو کر مجھے دیکھتی رہ گئی۔ تبھی میں کہنے لگا، قاسم جو اس نے کھانا بنایا ہے وہ لے آؤ، اسی کا بنایا ہوا کھانا ہم اسے کھلائیں گے۔ وہ ڈر گئی اور جلدی جلدی ڈرائنگ روم سے نکلتے ہوئے اپنا سامان اٹھا کر ہمارے بنگلے سے بھاگ گئی۔ میرا قاسم پر یقین پختہ ہو چکا تھا، مگر ابھی بھی میرے گھر میں کچھ ملازم تھے جو اس معصوم بچے کے خلاف تھے۔ میں جانتا تھا کہ جلد ہی وہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کریں گے، مگر میں سب کو بے نقاب کروں گا، ایسا میں نے خود سے عہد لے لیا تھا۔ میرا روز کا یہ معمول تھا کہ میں شام کے وقت جیسے ہی اپنے کام سے واپس آتا، شام کی چائے میں اپنی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ کر پیتا تھا۔ میرے گھر میں ایک مالی لڑکا تھا جس کی عمر تقریباً 12 سال تھی، اس کا نام قاسم تھا۔ اسے میں نے اپنے گھر کی ٹیکسی میں ہی رہنے کی جگہ دے دی تھی، اور اس انیکسی میں وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس کی ماہانہ تنخواہ میں نے 6,000 مقرر کر رکھی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ مزید کیا کرے گا پیسوں کا۔ اس لیے میں نے اسے اپنے پودوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا تھا، اور وہ بھی بہت اچھے طریقے سے پودوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، مجھ سے باتیں بھی کرتا تھا، مجھ سے کافی اٹیچ تھا، بچوں کی طرح شرارتیں بھی کرتا رہتا تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ آج کا دن بھی میں آفس سے جلدی واپس آیا تو تھکا ہوا تھا۔ ملازمہ چائے کی پیالی لے آئی تو میں ٹی وی لاؤنج میں آ گیا اور ٹی وی آن کر دیا۔ ٹی وی پر کبھی میں خبریں سنتا اور کبھی میچ دیکھتا رہتا۔ آج بھی میچ لگا ہوا تھا۔ میں میچ کو انجوائے کرتے ہوئے چائے ساتھ ساتھ پی رہا تھا کہ تبھی میرے کانوں میں ایک شور پڑنے لگا۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، میرے ارد گرد تو کوئی نہیں تھا، لیکن آوازوں کا تعاقب کرتے ہوئے میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آہستگی سے اس آوازوں کا تعاقب کرتے ہوئے جب میں اپنے کمرے کے قریب پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ آوازیں میرے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں جلدی سے آگے کی طرف بڑھا اور دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ قاسم میرے کمرے میں کھڑا تھا اور اس کے سامنے ہی ایک ملازمہ کھڑی تھی جو اسے کہہ رہی تھی کہ تم نے کچھ چوری کر لیا ہے، اور وہ چھوٹا سا منہ بنا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، خدا کی قسم میں نے کوئی چوری نہیں کی، لیکن وہ اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ ملازمہ مجھے دیکھ کر میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی کہ صاحب جی، اس لڑکے نے آپ کی دراز سے کچھ چرایا ہے، آپ اسے دیکھیے، اس نے کیا چرایا ہے؟ یقیناً اس نے آپ کی وہ سونے کی انگوٹھی چرائی ہوگی جو آپ ہمیشہ اپنی دراز میں رکھتے ہیں، اس کی تلاشی لیں۔ میں نے یہ سنتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور اس کے ساتھ ہی
اپنے دراز میں دیکھا تو دراز کھلا ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی اور میں سنجیدہ تاثرات لیے قاسم کی طرف بڑھا تو وہ کہنے لگا، صاحب جی خدا کی قسم میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ملازمہ جو اسے رنگے ہاتھوں پکڑ چکی تھی، مجھے اس پر یقین تھا، لیکن اس چھوٹے بچے پر یقین نہیں تھا۔ میں غصے سے اس کی جانب بڑھا ہی تھا کہ وہ ایک سائیڈ سے بھاگتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہوا باہر نکلا تو وہ تیز تیز بھاگتا ہوا گھر کے دروازے سے بھی باہر نکل گیا۔ میں نے جلدی سے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ یہ رات کا وقت تھا، شام آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی اور رات کا اندھیرا ہولے ہولے چھانے لگا تھا۔ لڑکا بھاگ کر نہ جانے کہاں سے کہاں جا رہا تھا۔ میں گاڑی نکالتا ہوا اس کے پیچھے بھاگنے لگا اور وہ گاڑی سے بھی زیادہ تیز تھا۔ میں نے اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا دی تھی۔ وہ چھوٹا تھا، میں جانتا تھا کہ وہ اتنا زیادہ دیر تک نہیں بھاگ سکے گا۔ جب بھی ہوگا وہ جلد ہی واپس آ جائے گا یا پھر وہ کہیں تھک ہار کر بیٹھے گا تو میں کار کا دروازہ کھول کر اس کے پاس جاؤں گا اور اسے سبق سکھاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ میری کیا چیز لے کر بھاگ رہا ہے۔ یقیناً وہ میری وہی سونے کی انگوٹھی لے کر بھاگ رہا ہوگا۔ میرے دل میں بھی وہی خیال تھا، لیکن میں نے خود اپنے دراز کو چیک نہیں کیا تھا کہ وہاں پر کیا چیز موجود تھی اور کیا نہیں۔ وہ میری کار سے 4-5 قدم آگے تھا۔ میں نے خود آہستگی سے گاڑی چلانا شروع کر لی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ بچہ زیادہ دور نہیں جا پائے گا اور بھاگ بھاگ کر تھک جائے گا۔ وہ کالونی سے باہر نکلا اور پھر کچی سڑک کی طرف اس نے رخ کر لیا۔ یہ کچی سڑک سنسان لگ رہی تھی۔ اس نے وہیں کا رخ کیا اور بھاگتا ہوا اس کچی سڑک سے ویسے ہی ایک سنسان علاقے میں داخل ہو گیا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ بھاگتا رہا اور میں اس کے پیچھے پیچھے گاڑی چلاتا رہا۔ اچانک ایک جگہ پر اس کا پاؤں کسی چیز سے ہٹ ہوا اور وہ گر پڑا۔ ایک بار پھر سے اٹھا اور پھر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ایک بار پھر سے اس نے بھاگنا شروع کیا اور میری گاڑی نے ایک دم سے تیزی پکڑی اور پھر اس کے قدموں میں بھی تیزی آ گئی اور پھر نہ جانے کہاں وہ تھک کر گر گیا۔ وہ گرا تو اب اس میں اٹھنے کی ہمت باقی نہیں بچی تھی۔ میری گاڑی کی لائنیں آگے سے جل رہی تھی، جو روشنی اس تک جا رہی تھی، اور اس روشنی میں وہ کافی ہانپتا کانپتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اپنی وہیں پر گاڑی روکی اور گاڑی سے باہر نکل کر اس کی طرف آیا۔ اس کی میں نے تمام جیبوں کی تلاشی لی، لیکن اس کی جیبوں میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ تو پیسے تھے اور نہ ہی کچھ اور چیز۔ تبھی میں نے اس کے مضبوطی سے بندھی ہوئی مٹھی کو دیکھا۔ یقیناً اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ میں نے دیکھا تو اس نے مضبوطی سے اپنے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری انگوٹھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے ایک دم سے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ اس تھپڑ کی وجہ سے وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا اور پھر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی مٹھی مزید مضبوط کر لی اور پھر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی اسے دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھ کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگا، صاحب جی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے کوئی چوری نہیں کی، یہ میری اپنی چیز ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ اس کی زبان سے بس یہی الفاظ ادا ہو رہے تھے، لیکن مجھے اس پر بے تحاشا غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ میرے گھر سے کچھ لے کر بھاگا تھا اور میں اسے ایسے ہی چھوڑ دیتا، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں تھی۔
خیر زبردستی میں نے اس کے ہاتھ کو کھولا تو جو چیز اس کے ہاتھ میں بند تھی اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے اور میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں، یا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی میری نیکی کا صلہ دے دیا گیا ہے۔ میری زندگی بہت مشکلات میں گزری تھی۔ میرے والد ایک دہاڑی دار مزدور تھے، میری والدہ ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی، اور سلائی کڑھائی کا کام نہ ہوتا تھا تو پھر ساتھ والی کوٹھیوں میں جا کر برتن مانجتی تھی، اور جو پیسے ملتے ان سے گھر میں ابا کا ہاتھ بٹا دیتی۔ میرا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا، میں بس اکلوتا تھا، لیکن اکلوتا ہونے کے باوجود بھی مجھے وہ خواہشات نہیں ملی تھی جن کی میں نے خواہشات کی تھی۔ میری کوئی بھی خواہش آج تک پوری نہیں ہوئی تھی۔ میری اپنی ہر خواہش کا گلا گھونٹتے ہوئے خود کو ہمیشہ پایا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک جو جو چیز مجھے پسند آئی تھی وہ میری پہنچ سے باہر تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں رہ کر دکھاؤں گا کہ میں خود اپنی ہر کوشش، ہر خواہش پوری کروں گا۔ میرا دل جو چاہے گا وہ میں کروں گا۔ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں گا۔ اپنی ماں کو بھی میں نے اس بات کے بارے میں بتایا تھا۔ میری ماں اس بارے میں سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ انہوں نے میری پڑھائی کا ذمہ لیا۔ گھر چلانے میں سے کچھ پیسے جوڑ جوڑ کر انہوں نے میرے اسکول کے اخراجات برداشت کیے، اور پھر ایک چھوٹی کلاسوں سے بڑی کلاسوں میں آ گیا، یہاں تک کہ میں نے بی ایس سی پاس کر لیا۔ لیکن بی ایس سی پاس کرنے کے بعد جب مجھے جاب ملی تب تک میرے پاس نہ ماں تھی نہ ہی باپ تھا، وہ جو اتنی مشکلات میں آ کر اپنا پیٹ کاٹ کر مجھے پڑھاتے لکھاتے رہے اور میرا پیٹ بھرتے رہے۔ جب ان کے آرام سے بیٹھنے کی باری آئی تو وہ اس دنیا سے بھی جا چکے تھے۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ مجھے اپنی کامیابی اپنے ماں باپ سے شیئر کرنی تھی، لیکن وہ یہاں پر موجود نہیں تھے۔ لیکن ہاں، ایک اور انسان ایسا تھا جس کے ساتھ میں اپنی ہر خوشی، ہر غم شیئر کرتا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری یونیورسٹی کی ایک فرینڈ تھی، جس کے ساتھ میری دوستی نہ جانے کب محبت میں بدلی میں نہیں جانتا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے پہلے سال سے ہی میرے ساتھ پڑھتی رہی۔ بی ایس سی ہم دونوں نے ساتھ کمپلیٹ کیا تھا۔ میری اگر اول پوزیشن آئی تھی تو وہ دوسرے درجے پر تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے چلتے نہ جانے کب ہم دونوں کو یہ بات سمجھ آئی کہ ہم دونوں کو اب شادی کر لینی چاہیے۔ جب میری بہت اچھی جاب آئی تو میں نے اپنی یہ خوشی سب سے پہلے اسے جا کر سنائی تھی، اور وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اب ہم دونوں کے رشتے میں کوئی رکاوٹ بننے والی نہیں تھی۔ میں نے کچھ عرصہ جاب کی اور پھر میں نے بہت جلد ہی اپنا ایک اچھا گھر لیا۔ کمپنی کی طرف سے مجھے ایک گاڑی بھی دے دی گئی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ میرے گھر میں اب نوکر کام کرنے لگے تھے۔ بھلا اب مجھے کسی چیز کی کیا پرواہ تھی؟ اب میں نے ارادہ کر لیا تھا، تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤں گا۔ میں اس کے گھر رشتہ لے کر گیا تو اس کے والدین نے چھان بین کرنے کے بعد میری اور ارم کی شادی کر دی۔ ارم بہت اچھی تھی، مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ شادی کے بعد ہم دونوں کی زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ سب کچھ اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ شادی کے فوراً بعد ہی ہمیں یہ علم ہوا کہ ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔
یہ احساس ہی کچھ ایسا تھا کہ دل جھوم جھوم جانے کا کرتا تھا۔ میں نے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ میں اب جب بھی جاب سے واپس آتا، میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا، اس کے لیے پھولوں کے ہار اور گجرے لاتا۔ وہ بہت خوش رہتی۔ کام بھی سارے کے سارے میں خود کیا کرتا تھا۔ اس کے لیے میں نے ایک میڈ بھی رکھ دی تھی، اور اگر زیادہ کوئی کام کاج اس کا ہوتا تو میں خود ہی اس کے لیے کر لیتا۔ یہاں تک کہ میں نے اسے بیڈ سے نیچے اترنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ مجھے بس اپنا بچہ چاہیے تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو اور ساتھ ہی میری بیوی کو بھی کچھ نہ ہو۔ میری بیوی بھی مجھے سب سے عزیز تھی۔ میری زندگی میں میری فیملی آج مکمل ہونے جا رہی تھی، اور میں کیسے اپنی فیملی دوبارہ کھو سکتا تھا؟ میری فیملی میں پہلے دو انسان ایسے تھے جن سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا، اور وہ میرے ماں باپ تھے۔ اور پھر ان کے چلے جانے کے بعد میں کتنا اکیلا ہو چکا تھا، اور پھر آج مجھے یہ خوشی ملنے والی تھی تو میں بھلا کیسے خاموش رہتا؟ میں کیسے آزاد ہو جاتا؟ میں نے اپنی بیوی کا بے پناہ خیال رکھنا شروع کر دیا، اور وہ اس بات پر بہت خوش ہوتی تھی کہ میں اس کا اتنا زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ زندگی یوں ہی چل رہی تھی، سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ زندگی کے 8 مہینے ایسے ہی گزرے۔ اب مجھے دن رات اسی بات کا خیال رہنے لگا تھا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہو جائے گی تو اسے ہسپتال لے جانا پڑ جائے گا۔ میں نے چھٹی کرنا شروع کر لی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا اور اس کی طبیعت بھی کافی خراب رہنے لگی تھی۔ ایک روز اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں گھر پر موجود نہیں تھا۔ ملازمہ نے مجھے کال کی، گھر بلایا کہ بی بی جی کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ میں نے اپنا سارا کام وہیں چھوڑا اور پھر بھاگتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال کی جانب چلا گیا۔ ہسپتال میں لیبر روم میں میری بیوی کو لے جایا گیا، اور میں باہر کوریڈور میں بیٹھا اس کا انتظار ہی کر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے مجھے آواز لگائی۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا تو وہاں کوئی میرا ہم عمر ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے مجھے کہا، آپ ارم کے شوہر ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے ایک کورئر تھمایا اور واپس پلٹ گیا۔ میں نے وہ کورئر کھولا تو اس میں ارم اور کسی لڑکے کی نازیبا تصاویر اور اس کے ساتھ خط بھی لکھا ہوا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ تمہاری بیوی پہلے میرے ساتھ ریلیشن میں تھی اور وہ میرے ساتھ سب کچھ کر چکی ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ اب بھی وہ مجھ سے کال پہ بات کرتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر تمہارے پاس آؤں گی، اور بھائی یہ مجھے دھوکہ دے سکتی ہے تو تم کو دھوکہ کیسے نہیں دے سکتی؟ معاف کیجئے گا بھائی صاحب، لیکن میرا کام تھا آپ کو راہ راست پر لانا، اس سے زیادہ میں آپ کو اور کوئی ثبوت نہیں دے سکتا۔ اس کے ساتھ ہی خط ختم ہو چکا تھا اور میرا دماغ ایک دم سے پھٹنے لگا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ میں بس یہی سب سوچے جا رہا تھا کہ نہ جانے یہ بچہ بھی میرا ہے یا کسی اور کا، نہ جانے بیٹا ہے یا بیٹی، میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ بس میرے دماغ پر خون سوار ہونے لگا تھا۔ آپریشن تھیٹر کی سفید دیواروں کے سامنے میں ایسے بیٹھا تھا جیسے کوئی مجرم ہو اور عدالت کے فیصلہ سننے کے انتظار میں ہو۔ ہر گزرتی لمحہ میرے دل پر ایک بوجھ سا ڈال رہا تھا۔
ڈاکٹر، نرسیں، مریضوں کے لواحقین سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر میرے لیے وقت جیسے تھم چکا تھا۔ اندر میری بیوی، جسے میں نے اپنی زندگی کا سب کچھ مانا تھا، ماں بننے والی تھی، اور باہر میں ایک ایسے کاغذ کو بار بار پڑھ رہا تھا جو میری دنیا کو چکنا چور کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں وہ خط تصویریں تھیں جنہیں میں نے ابھی چند منٹ پہلے کھولا تھا۔ نامعلوم نمبر سے کوریئر آیا تھا، ساتھ ایک لفافہ جو ابھی کوئی دے کر گیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ کسی نے باہر گیٹ پر دیا ہے، آپ کے نام ہے۔ میں نے بے دلی سے لفافہ کھولا تھا، مگر جو کچھ اندر تھا وہ میرے پیروں تلے سے زمین کو نکالنے کے لیے کافی تھا۔ محبت اندھی ہوتی ہے، لیکن سچ کی آنکھیں ہمیشہ کھلی رہتی ہیں۔ یہ الفاظ اس خط کے آخر میں لکھے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ بار بار تصویریں دیکھ رہا تھا، وہی چہرہ جسے میں نے برسوں چاہا، جس کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر خواب بنا، مگر وہ تنہا نہ تھی۔ کسی اور مرد کے ساتھ وہ کیا کہے، وہ قربت، وہ انداز، میں پل بھر کو سانس لینا بھول گیا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سازش ہے۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، جیسے کوئی بچہ اندھیرے میں ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیتا ہے، یہ سوچ کر کہ اگر وہ دیکھے گا نہیں تو اندھیرا بھی غائب ہو جائے گا۔ لیکن وہ خط کی زبان خاموش نہیں ہوتی، وہ بے رحم گواہ ہوتے ہیں۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ میں نے بیوی کو فون نکالا، ڈیلیوری کے دوران میرے ہاتھ میں تھا۔ اس کے واٹس ایپ کھولے، دل چاہا کہ ابھی اسی وقت اس سے پوچھوں، چیخ کر سچ مانگوں، مگر پھر دل میں ایک عجب سا سکوت چھا گیا۔ میں نے خود کو کسی ویران میدان میں محسوس کیا، جہاں آواز دینا بھی بے معنی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ دیوار سے ٹیک لگا کر میں بیٹھ گیا۔ ارد گرد کی آوازیں جیسے ماند پڑ گئیں۔ ڈاکٹر کے اعلان، مریضوں کی کراہیں، نرسوں کی دوڑ بھاگ، سب دھندلا ہو گیا۔ مجھے صرف اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، جو اب بے ترتیب ہو چکی تھی، کبھی تیز، کبھی مدھم، جیسے کوئی اندر ہی اندر بغاوت کر رہا ہو۔ آخر میں نے کیا کمی تھی؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ میں نے تو اس سے محبت کی تھی، ہر حال میں اس کا ساتھ دیا تھا، اس کے خوابوں کو اپنے دل میں جگہ دی تھی، تو پھر کیوں، آخر کیوں؟ میرے ذہن میں ہماری پہلی ملاقات گھومنے لگی، وہ دن جب وہ ہنستی ہوئی میرے سامنے آئی تھی، کتابوں کے درمیان سے جھانکتی ہوئی ایک معصوم سی لڑکی جو کہتی تھی، مجھے محبتوں پہ یقین نہیں، لیکن تم الگ ہو۔ میں نے اسے قائل کیا تھا محبت پر، میں نے اسے خود پر یقین دلوایا تھا، اور آج وہی لڑکی مجھے محبت پر سے یقین چھین رہی تھی۔ پھر یاد آیا ہماری شادی کی رات، اس کا ہنستا چہرہ، اس کی قسمیں، اس کے وعدے، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے، تم ہی میری دنیا ہو۔ وہ لمحات جنہیں میں نے خزانے کی طرح سنبھالا تھا، آج وہی لمحے ایک ایک کر کے میرے سامنے بکھر رہے تھے۔ پھر میرا دل کچھ اور ہی سوچنے لگا۔ کیا بچہ میرا ہے؟ کیا اس کے لہو میں میرا خون ہے؟ یا یہ سوال میرے اندر ایک زہر کی طرح پھیلنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میرے اندر کا وہ شخص جو ہمیشہ سے مضبوط تھا، آج رو پڑا تھا۔ اتنا اس بچے کا میں نے انتظار کیا، پل پل گن گن کر گزارا، اور آج وہ وقت آیا تھا تو اپنے ساتھ کسی آندھی ساتھ لایا تھا جو سب اڑا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ کچھ نرسیں میرے پاس سے گزریں، ایک نے غور سے مجھے دیکھا، شاید میرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں لال،
ہونٹ خشک، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے آہستہ سر ہلا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کیں تو وہ میسیجز یاد آئے: مجھے تمہارے بغیر سانس لینا بھی مشکل لگتا ہے، کاش میں تمہارے ساتھ بھاگ سکتی۔ وہ صرف مجھ سے شادی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ محبت تو تم ہو۔ یہ سب ایس ایم ایس کے پرنٹ آؤٹ تھے، اس شخص نے نکلوائے تھے جو میری بیوی کا عاشق تھا۔ یہ جملے میرے دل میں تیر بن کر گزر رہے تھے، ہر ایک لفظ مجھے چھلنی کر رہا تھا۔ مگر تب اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، ایک نرس نکلی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، ماں اور بچہ دونوں خیر خیریت سے ہیں۔ میں ساکت ہو گیا۔ میرا بیٹا؟ کیا وہ واقعی میرا بیٹا ہے یا اس کے وجود میں بھی جھوٹ چھپا ہے؟ میرے قدم پتھر ہو گئے، دل کیا بھاگ جاؤں کہیں دور، مگر ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے روک رہی تھی۔ شاید کوئی خون کا رشتہ، شاید اس کی ننھی سی سانسیں، یا شاید ایک آخری امید۔ میں ابھی بھی دروازے کے سامنے بیٹھا ہوں، ہاتھ میں وہی خط، آنکھوں میں آنسو، دل میں سوالات۔ اندر میری بیوی ہے جسے میں نے چاہا، جسے میں نے اپنی زندگی بنایا، اور آج میں یہ طے نہیں کر پا رہا تھا کہ میں باپ بن کر اندر جاؤں یا شوہر بن کر سوال کروں۔ وقت رک گیا ہے۔ جیسے ہی مجھے یہ خبر ملی کہ میری بیوی کی ڈلیوری ہو چکی ہے، میں فوراً ہی اندر داخل ہوا۔ میں نے یہ نہ سنا کہ میرا بیٹا ہوا ہے۔ مجھے اب نہ تو بیوی قبول تھی اور نہ ہی بچہ قبول تھا، کیونکہ مجھے بچے کے وجود پر شک تھا۔ میں نے فوراً سے اندر جا کر بس اتنا کہا کہ مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے کالے کارناموں کے بارے میں علم ہو گیا ہے، میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور رہی بات چھوڑنے کی تو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم مجھ سے چھٹکارا پا کر بھی کسی کے پاس نہیں رہو گی، تم میرے نکاح میں رہو گی۔ یہ کہتے ہوئے میں وہاں سے چلا آیا تھا۔ میرے دماغ پر بس یہی چیز سوار تھی کہ وہ میرے ساتھ رہ کر مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ بار بار مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس میں اکیلا رہنا چاہتا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے کبھی شادی نہیں کی۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور پھر اپنے گھر کی طرف چلایا۔ گھر آ کر میں نے اپنی قمیض اتار کر ابھی رکھی ہی تھی کہ مجھے میرے گلے میں لٹکتا ہوا ایک لاکٹ دکھائی دیا۔ اس لاکٹ میں میری اور ارم کی ایک تصویر لگی تھی۔ جی، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو شادی کے موقع پر گفٹ کیے تھے، اور ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم دونوں ان لاکٹ کو کبھی نہیں اتاریں گے۔ اور آج مجھے اس میں اپنے آپ کو اور اس کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنے گلے سے یہ لاکٹ اتارا، اور پھر اسے میں نے اپنی سائیڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی اس کی طرف توجہ نہ دی، لیکن ہاں، یہ ہمیشہ میری اسی دراز میں ہی رہا۔ دن گزرنے لگے، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ارم تب سے کہاں چلی گئی ہے اور کہاں نہیں، میرا بچہ کس حال میں ہے اور ارم کس حال میں ہے۔ میں نے دوبارہ اس بارے میں حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہ کی۔ اور پھر اس کے بعد اب 12 سال بعد ایک روز میرا ٹکراؤ ایک بچے سے ہوا۔ یہ 12 سال کا بچہ تھا۔ گاڑی میں لگنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ پر چوٹ آ گئی تھی اور وہ گر پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ وہ کپڑوں سے غریب گھر کا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے تھے؟
تو وہ کہنے لگا کہ میری امی بہت بیمار ہے، میں ان کے لیے کچھ کمانے آیا ہوں تاکہ میں ان کی دوا لے سکوں، لیکن اگر میں آج ان کے لیے دوا لے کر نہ گیا تو وہ اس دنیا سے چلی جائیں گی۔ وہ رو رو کر کہنے لگا، تو میں نے اس کے ہاتھ پر پیسے رکھے اور اسے دوائی لے کر بھی دی، اور پھر اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس کی اس مجبوری کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اسے اپنے گھر میں مالی کا کام دے دیا۔ وہ دوسرے روز آیا تو اس کا چہرہ بہت پیلا پڑ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ماں کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ مجھے اس پر بہت رحم آنے لگا تھا کہ زندگی میں ایسے بھی انسان موجود ہیں اس دنیا میں کہ جو اتنی غربت کی زندگی جی رہے ہیں۔ اتنے چھوٹے سے بچے کو کمانا پڑ رہا ہے، پڑھائی کی عمر میں وہ کما رہا ہے، اتنا ہی دکھی بچہ ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے اس پر بہت ترس آنے لگا تھا، میرا اس سے پیار بھی بڑھنے لگا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے ہنسی مذاق کیا کرتا تھا۔ اب یوں ہی چلنے لگا، لیکن کچھ دن کے بعد آج ملازمہ نے بتایا کہ یہ کچھ چوری کر کے بھاگ رہا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اب وہ جب ایک جگہ پر گرا تو میں نے جب اسے اٹھایا تو اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ میں نے زبردستی اس کا ہاتھ کھولا تو اس نے وہی لاکٹ اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے سینے سے لگایا اور اس سے کہا کہ یہ کیا ہے بیٹا؟ وہ کہنے لگا، یہ تو وہی لاکٹ ہے جو میری ماں نے پہنا ہوا تھا، یہ آپ کی دراز میں پڑا تھا، میں آپ کی دراز صاف کر رہا تھا۔ آپ نے صبح کہا تھا کہ میری دراز صاف کر دینا، میں ابھی دراز صاف کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ یہ میری امی کا لاکٹ یہاں رہ گیا ہو، یا پھر شاید ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہو اور میں نے یہاں پر رکھ دیا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ میری امی کا ہے، اس لیے میں اسے اٹھا کر گھر بھاگنے لگا تھا۔ میں نے اس لاکٹ میں دیکھا، اس لاکٹ میں موجود اپنی تصویر کے اوپر میں نے ایک ٹیپ لگا رکھی تھی۔ اس ٹیپ سے میرا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے تو وہ بچہ مجھے نہیں پہچان پایا تھا اور شاید اپنی ماں کو پہچان گیا تھا۔ اس بات کا سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ یہ میرا بیٹا تھا جو اتنی کٹھن زندگی کو گزار رہا تھا، اپنے اتنے امیر کبیر باپ کے ہونے کے باوجود بھی وہ غربت کی زندگی جی رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، تمہاری ماں کہاں ہے بیٹے؟ اتنے عرصے بعد آج اپنی بیوی کی تصویر کو دیکھا تو نہ جانے کیوں دل پگھل سا گیا۔ ویسے تو محبت اب حاوی ہو رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کر دیا۔ اسے چھوڑنے کے بعد میں نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں پر بھی نہیں ملی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ ماں کی حالت بہت خراب تھی، تو ابھی میں اس کے پاس جا رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کے ساتھ اس کی جھونپڑی تک گیا۔ یہ کچی آبادی میں ایک جھونپڑی میں رہتے تھے۔ اس نے جھونپڑی کے دروازے پر جا کر ماں کو آواز دی، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے ایک بار پھر سے آواز دی، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر وہ خود اندر گیا اور پھر کچھ لمحے بعد اس کی چیخ باہر نکل گئی۔ میں بھاگتا ہوا اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں کی شکل دیکھ کر رو رہا تھا۔ میں اندر گیا، اپنی بیوی کو 12 سال بعد اس حال میں دیکھا تو دل پھٹ گیا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو گھر لے کر جاؤں گا اور اپنے بچے کی زندگی کو مکمل کر دوں گا، لیکن میرے بچے کی زندگی میں تو ایک ادھورا پن ہی لکھا تھا۔ اب باپ کا ساتھ اسے نصیب ہوا تھا تو اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور میں خود اپنے کیے پر بہت نادم و شرمندہ تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا، بیٹا، تمہاری ماں نے
کبھی تم سے تمہارے باپ کے بارے میں ذکر کیا؟ تو وہ کہنے لگا ہاں، انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ میرے باپ تک ایک جھوٹی خبر پہنچی تھی، اور انہوں نے اس جھوٹی خبر پر یقین کر کے مجھے اور امی کو چھوڑ دیا۔ امی نے بعد میں اس شخص کے بارے میں پتہ لگوایا جس نے بابا کو غلط انفارمیشن دی تھی، تو پتہ چلا کہ وہ امی کا کوئی جاننے والا تھا۔ کسی کے کہنے پر انہوں نے امی کے بارے میں میرے بابا کو غلط انفارمیشن دی تھی، اور پاپا نے بھی فوراً اس بات پر یقین کر لیا، اور پھر ہم دونوں کو چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد سے امی نے میری پرورش کرنا شروع کر دی۔ وہ بڑی مشکل سے کماتی اور میری پرورش کرتی، لیکن جیسے ہی میں کچھ بڑا ہوا، امی کی طبیعت ناساز رہنے لگی، اور اب جب سے میں کمانے لگا تھا تو انہیں میری فکر رہنے لگی تھی۔ ان کے گلے میں بس ایک ایسا لاکٹ لٹکتا رہتا تھا جیسا آپ کے دراز سے مجھے ملا تھا۔ ایک سائڈ پر ایسے ہی ٹیپ لگی تھی، اور ایک سائڈ پر امی کا چہرہ تھا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ماجرا ہے، مگر مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ آپ دونوں میں کوئی تعلق تو تھا، کیونکہ امی جو کہانی سناتی تھی اور جو کہانی میں نے آپ کی سن رکھی تھی، وہ دونوں مجھے ایک لگتی تھی۔ مگر میں آپ کے احسانوں کا بدلہ اس طرح نہیں چکانا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ میں نے اسے جلدی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں کتنا بد نصیب تھا، میں نے اپنے لیے مخلص عورت کھو دی تھی۔ آج جب اتنے سالوں بعد اس سے معافی مانگنے کی باری آئی تھی تو خدا نے مہلت ہی نہ دی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے سے اسی وقت معافی مانگی، اور پھر ارم کی میت کو لے کر اپنے گھر چلا آیا، اور پھر اس کی آخری رسومات ادا کی۔ آج میں اپنے اندر سے ایسا ٹوٹا ہوا خود کو دکھائی دے رہا ہوں کہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہو۔ میں کیسا بدبخت ہوں! میں نے ایک چیز کے بارے میں نہ تو کوئی تحقیق کی اور نہ ہی کسی اور سے پوچھ گچھ کی، اور بس اسی بات پر ہی یقین کرتے ہوئے میں نے اپنی بیوی کو اپنی زندگی سے ایسے نکالا جیسے وہ کبھی میری زندگی میں تھی ہی نہیں۔ اور پھر اس کے چلے جانے کے بعد 12 سال بعد تک میں نے اکیلے زندگی گزاری تھی۔ شاید یہ اسی کی بد دعا کا صلہ تھا۔ اس نے بد دعا کی ہوگی کہ جب تک میں اس تک پہنچوں تو وہ اس دنیا میں نہ رہے، اور میرے لیے یہی تکلیف کا باعث ہے۔ خدا کے لیے آپ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کیا کریں، بلکہ پہلے اسی شخص سے جا کر پوچھیں کہ واقعی یہ سچ ہے، تو آپ کہیں زیادہ پچھتاووں سے بچ جائیں گے۔ آج میں اور میرا بیٹا ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں وہ مجھ سے کھینچا کھینچا رہتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ اس کی ماں کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ شاید وہ صحیح کہتا ہے کہ اس کی ماں کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ اگر میں اس خط کی تحقیق کرتا اور یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ کون میری بیوی کے خلاف مجھے ورغلا رہا ہے، تو شاید حالات آج مختلف ہوتے۔ میں ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوتا۔ میں بھی ایک روایتی مرد تھا جو ذرا سے کسی کے بھڑکانے پر بھڑک اٹھا اور بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ میرے لیے اپنا گھر چھوڑ تک آئی تھی، اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اسے اکیلا چھوڑ دیا، اور پھر وہ لاوارثوں کی طرح مر گئی۔